والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن کا ادب۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک ہم سب کو حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سب تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم حشر ہے۔ ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تیرا خاص انعام ہے۔ اس راستے پر ہمیں نہ چلانا جس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ دعا تو ہم ہر نماز میں، خواہ وہ سنت ہو، فرض ہو، وتر ہو، نوافل ہوں، ہر رکعت میں ہم یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے رہتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ موضوع آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا، قرآن اور صاحب قرآن۔ یہ میرا ایک بھائی میری براڈ پر موجود ہے، میں نے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ جو موضوع ہے ہمارا، وہ جو ٹائٹل میں ہم نے موضوع لکھا ہوا ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے؟ دیکھنے والے دوست کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ براڈ پر ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دوست بتا سکے تو جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ اس موضوع کا انتخاب آج میں نے کیوں کیا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اکثر مساجد میں دیکھا ہے اور کچھ لوگ گھروں میں بھی شاید یہ عمل کرتے ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو بھی دیکھا اور ادب والوں کو دیکھا کہ جب بھی وہ قرآن کو اٹھاتے تھے اس کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اسے چومتے بھی تھے، اس پر ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر بھی پھیرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ کوئی معمولی یا عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج ہم جمعہ کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک میرا بھائی قرآن پاک کو لٹکا کے پھر رہا ہے، ایک میں نے
بھائی کو دیکھا کہ قرآن پاک قالین کے اوپر اس نے رکھ دیا، بعد میں اس نے اٹھایا۔ اگر سمجھانے کی بات آئے تو آگے سے فوراً یہ پوچھا جاتا ہے کیا میرے اس عمل کرنے کی وجہ سے میں گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ میں مبتلا ہوں؟ ہم نے حرم مقدس میں دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے سو جاتے ہیں۔ آج بھی مجھے یاد ہے کہ سن 2006 میں حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے ساتھ ایک ملک کا باشندہ تھا، نوجوان سا تھا، میری عمر سے بھی چھوٹا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر رہے ہو، یہ ادب نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ایک آدمی نے اچھی بات بتائی ہے، فوراً بات کو ایکسیپٹ کرتا، قبول کرتا۔ اس نے آگے سے یہ کہا کیا میرے پاؤں خراب ہیں؟ اور بعض بے ادب قسم کے اہل علم لوگوں نے لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے سونا، نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب میری آنکھ کھلے گی کعبہ شریف میرے سامنے ہوگا۔ باتیں ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ ایک ہے تقویٰ، ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے فتویٰ۔ چاہے فتوے پر عمل کر لیں، چاہے تقوی پر عمل کر لیں۔ اگر اللہ رب العزت کا قرب چاہیے تو فتوے کو سائیڈ پہ رکھ دیں، تقوی پر عمل کریں۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، تقوی کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے ڈرنا، اور ہمہ وقت اپنے ذہن میں اس بات کو شامل رکھنا، اکیلا ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہ اگر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ ذات وحدہ لا شریک جو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ذات مجھے ہمہ وقت دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، کیونکہ وہ ذات علیم بذات الصدور ذات ہے۔ وہ ذات یکتا اور بے مثل ذات ہے۔ وہ ذات ازل سے ابد تک ہے۔ وہ ذات میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو فتوے کی بجائے تقوی پر اگر عمل کر لیا جائے تو انسان کو قرب الہی میسر آتا ہے، یعنی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بننے والوں کی صفوں میں وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی اچھی بات بتانے والا ہمیں کوئی اچھی بات بتا رہا ہو تو ہم آگے سے فوراً جواب دیتے ہیں، اور وہ میں جواب بڑے لطافت کے انداز میں سنایا کرتا ہوں، ایک شعر کے انداز میں کہ ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ کہ اے نصیحت کرنے والے مجھے نہ سمجھا، کیونکہ جو نصیحت کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا میرا دشمن ہے۔ اور فی زمانہ ایسا ہی ہے، والدین اگر اولاد کو سمجھا رہے ہوں تو اولاد اپنے والدین کو کہتی ہے آپ کو کچھ نہیں پتہ، آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، نئی بات کرو۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی حکم نہیں کیا کرتے تھے کہ میرا یہ کام کر لو یا یہ کرو۔ تو کسی دوست نے ان سے کہا کہ بابا جی آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، آپ اپنے بچوں کو حکم کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے آگے سے بڑے درد مندانہ انداز میں کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے جہنم میں جائیں۔ تو دوست نے کہا کہ وہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ کہنے لگے کہ اگر میں ان کو کوئی حکم کروں گا اور آگے سے وہ انکار کریں گے تو جو والدین
کا انکار کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے نا، اور جس سے اللہ ناراض ہو تو اس کے لیے تو جہنم کا دروازہ کھلا ہے نا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد جہنم میں جائے، اور فی زمانہ بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اگر کسی کو اس کے مزاج کے مطابق بات کی جائے نا، جو اس کے نفسانی خواہش کے مطابق ہو، تو پھر وہ بتانے والے کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مزاج سے بالا تر بات ہو جس کو وہ سننا نہیں چاہتا، تو پھر وہ آگے سے یہی کہتا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر ہمیں اچھی بات، اللہ رب العزت کا قرب لینے والی بات، نبی کریم علیہ السلام کو راضی کرنے والی بات، صراط مستقیم پر چلنے والی بات، نیک عمل کرنے والی کوئی بات کسی سے بھی ملے، اسے قبول کیجئے، ایکسیپٹ کیجئے، اپنی غلطی کو مانیے۔ جب ہم اپنی غلطی کو ماننا شروع کر دیں گے نا، یہ تو ہمارے اندر جراثیم بہت کم ہیں کہ ہم اور اپنی غلطی کو مانیں۔ ہماری ہٹ دھرمی ہے نا کہ ہم ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غلطی کو تسلیم کرنا یہ بہادروں کا کام ہے، اور غلطی کو نہ تسلیم کرنا یہ بزدلی ہے، یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس عیب کی وجہ سے معاشرے میں آپ کی شہرت اچھی نہیں ہوگی، اور کوئی آپ کا ہمدرد اس بات کو آپ کے اندر سے ختم کرنا چاہتا ہے، تو کوشش کریں اس کی بات کو قبول کر کے اپنے اندر سے اس بات کو ختم کریں۔ تو موضوع ہمارا کیا ہے؟ قرآن کا ادب اور صاحب قرآن کا ادب۔ تو میں کر رہا تھا کہ قرآن پاک کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی الہامی کتاب ہے، اور آخری الہامی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ اگر اس کتاب کو اللہ پاک پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ اس کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ خالق کائنات جل وحدہ لا شریک نے انسانوں کے دل بنائے، پھر ان تمام قلوب میں، ان تمام دلوں میں ایک ایسا دل منتخب کیا جو دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اس قلب مطہر پر رب کائنات نے جل شانہ نے 23 سال کے عرصے میں پوری اپنی الہامی کتاب اپنے محبوب سید عالم علیہ السلام کے قلب مطہر پر نازل کی۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا ادب اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوچئے جب ہم قرآن پاک کو لٹکا کے پھرتے ہیں مساجد میں یا گھروں میں، اور اپنے پاؤں کے برابر، ہم نے بزرگوں کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ قرون اولیٰ میں جو بزرگ تھے وہ قرآن پاک کو اپنی آنکھوں سے بھی زیادہ اونچا رکھا کرتے تھے، یعنی تقاضا ادب تھا نا۔ لیکن علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی کرنا ہے علم نو پڑھ کے ہو۔ اور یاد رکھیے جو علم ہے نا، علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے، اور یہ جو روشنی ہے نا جس کو میسر آ جائے اسے یہ ادب سکھاتی ہے۔ آپ کے پاس علم بھی ہو، ادب نہ ہو، تو اس علم کا کیا فائدہ؟ اس علم کا کیا فائدہ جو آپ نے حاصل کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے علم ادب سکھاتا ہے، خواہ وہ قرآن کا ہو یا صاحب قرآن کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ جس کے پاس علم کی روشنی موجود ہوگی وہ با ادب ہوگا، اور جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے
وہ بے نصیب ہوتا ہے، وہ اس کے پاس نصیب نہیں ہوتا۔ نصیب ہمیشہ ادب والوں کو ملتا ہے۔ آگی سمجھ بات؟ نصیب ہمیشہ ادب والوں کو ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو با ادب بنائے، ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں الہامی کتابیں اس سے پہلے آئی، توریت آئی، زبور آئی، انجیل مقدس آئی، اور بھی صحیفے انبیاء علیہم السلام کو رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے عطا کیے۔ آج کا جو موضوع ہے، مجھے ابھی خیال آیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف میلاد شریف بتاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بات نہیں کرتے۔ میلاد ہم نے منایا، مناتے رہیں گے اور گج وج کے مناتے رہیں گے۔ ہاں جی، کوئی منائے یا نہ منائے، ہم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن میلاد گج وج کے منائیں گے۔ پروف دینے کی، معذرت خوانا رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میلاد کے بعد اور میلاد کی محافل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی بیان کی جاتی ہے، اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوتا ہے، وہ ہمہ وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کی خوشیوں میں مگن ہوتا ہے، اور اسی خوشیوں میں مگن ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اللہ کا ڈائریکٹلی کلام ہے۔ حضرت مائی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا جی کرتا ہے نا، جب میرا جی کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھتی ہوں، اور فرمایا کہ جب میرا جی کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتی۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نماز پڑھا کریں تو نماز میں جہاں یہ تصور ہو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور جب آپ قرآن پڑھیں تو تصور یہ ہو کہ اب اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، تو نماز کی حلاوت دیکھیے اور قرآن کی تلاوت کی حلاوت دیکھیے۔ تو نماز میں تو دونوں کام ہوتے ہیں، ایک نماز کہ رب سے ہم کلامی، ایک قرآن کہ رب کا بندے سے ہم کلام ہونا حالت نماز میں۔ تو قرآن پاک کا ادب کرنا سیکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان میں خواتین بھی شامل ہیں، کہ جب وہ قرآن پاک پر ہم تو ایک غلاف چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم نے دیکھا دیہاتوں کے رہنے والے لوگوں کو کہ کئی خوبصورت کپڑے بنا کر کئی تہوں میں قرآن پاک کو وہ لپیٹتے ہیں، اور پھر اپنے گھر کی سب سے اونچی جگہ پر قرآن پاک کو رکھتے ہیں، اور صبح ہر کام کرنے سے پہلے قرآن پاک گھروں میں کھلتا تھا۔ اب تو وہ سما ہی قدیم ہو گیا ہے کہ لوگ صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گھروں میں خواتین، بوڑھے، بچے، جوان، کوئی مسجد میں، کوئی گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور پھر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ برکتیں رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک وہ دور پھر سے واپس لائے کہ لوگ قرآن پاک کو دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اخروی آخرت کے عظیم مقصد کے لیے قرآن پاک کو استعمال کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں قرآن ہے، سبحان اللہ، جس کا ایک حرف ایک لفظ پڑھنے سے بے شمار نیکیاں، بے شمار نیکیاں، بے شمار نیکیاں۔ کسی نے کچھ بھی نہ سیکھا ہو نا، تو قرآن پاک کو ضرور سیکھیے گا، اور اس کو سیکھنے کے لیے کہ عمر کا کوئی تعین نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے جوانی میں قرآن کو نہیں سیکھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن کو پڑھاتا بھی ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور قرآن کو پڑھاتا بھی ہے۔ اور قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عز و جل۔ اللہ رب العزت نے الہامی آئین بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انسانیت کو اور بالخصوص اہل اسلام مسلمانوں کو عطا کیا۔ حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر آپ نے اپنی زندگی مبارک میں جب پہلا اور آخری حج کیا تو آپ نے لاکھوں صحابہ کے مجمع میں عرفات کے میدان میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جب صحابہ صحابہ تو ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہی رہتے تھے۔ سفنے دے وچ ماہی ڈٹھا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں متے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ صحابہ کرام کو جو بھی وقت میسر ہوتا تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مقدس میں وہ جلوہ جانا کی زیارت میں مگن رہتا تھا۔ حضور کے چہرہ مبارک کو تکنا ان کا مقصد تھا۔ اور یاد رکھیے دنیا کے تمام نیکوکار ایک طرف ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی جس کے پاس سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں ظاہری طور پر جیتے جاگتے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہے۔ تو آپ نے اپنے آخری خطبہ حج میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے علم ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی غیب داں ہیں، مخبر صادق ہیں، غیب کی خبریں بتانے والا نبی، اور غیب اور ہر بات اول سے لے کر آخر تک سب کچھ بتانے والا وہ نبی جو ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں آئندہ سال تمہارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں ہوں گا، لیکن میں اپنے بعد، ایک روایت میں آتا ہے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک روایت میں آتا ہے 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ قرآن اور میری سنت، اور دوسری روایت میں ہے قرآن، میری سنت، میری اہل بیت، ان کو تھام کے رکھو گے تو مسلمان عروج تمہارا مقدر ہوگا، جب ان کے دامن کو چھوڑ دو گے تو پھر ضلالت تمہارا مقدر ہوگا۔ اس بات پر غور کرنا ہم سب کا کام ہے کہ ہم نے کیا چھوڑا اور اس چھوڑنے کی وجہ سے کیا کھویا، ہمارا مقدر کیا بن چکا ہے۔ دولت کے باوجود برکت نہیں ہے، نرم و نازک بستر ہونے کے باوجود سکون کی نیند نہیں ہے، اولاد مانگی رب سے لیکن فرما بردار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے حجۃ الوداع کے اس خطبے کے عظیم جملے کو اپنے پیچھے پھینک دیا کہ جس جملے میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاندار نصب العین ہمیں عطا کیا کہ جب تک تم قرآن کو اور میری سنت کو، میری زندگی کو تھام کے رکھو گے،
عروج تمہارا مقدر ہوگی، جب اسے تم چھوڑ دو گے ضلالت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کیا ضلالت ہمارا مقدر نہیں ہے؟ مسلمان ہر معاملے میں پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مسلمان نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اس کا مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا، اس کو کس قدر کمزور کر دیا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جو کچھ کرتے ہیں، بستر میں سونے سے پہلے اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں رزلٹ، نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک کون سا اچھا کام کیا ہے۔ وہ بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیے، کوئی اچھا عمل انسان اپنے طاقت سے نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے فضل سے کرتا ہے۔ پھر سوچئے کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے آج سارا دن میں نے وہ عمل کیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس پر توبہ استغفار کیجیے۔ کوشش کیا کریں، میں بھی اور آپ بھی، ایک دن میں 750 مرتبہ یہ پڑھا کریں، استغفر اللہ۔ پورا اگر پڑھنا چاہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 750 مرتبہ کم از کم، یہ کم از کم ہے۔ ویسے تو ہم ساری زندگی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے جائیں تو یہ بہت کم ہے۔ اتنا ضرور کیا کریں، اور کوشش کیا کریں روزانہ 313 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا کریں۔ 313 مرتبہ جو بندہ یا جو بندی، لیڈیز ہو، جینٹس ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے گا، وہ ایسا ہے کہ جیسے ہمہ وقت، ہر وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یہ اپنا معمول بنا لیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے کئی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں کہ ایک بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہو، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہا ہو، کسی بھی صیغے میں پڑھ رہا ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جب آگے سے بھی سلامتی کی دعا مل رہی ہو تو پھر وارے نیارے نہیں جائیں گے، اللہ پاک بھی اپنے بندے سے خوش ہو رہا ہوگا۔ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب امتیوں کا درود و سلام پیش ہوتا ہے تو یاد رکھیے درود سے ثواب ملتا ہے، اور سلام سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جواب ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے کان اس قابل کہاں کہ ہم ان کی آواز سن سکیں۔ یہ تو ہماری خوش بختی ہے اور ان کی کرم نوازی ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ ہماری زبانوں کو اپنی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما دیتی ہیں۔ یاد رکھیے ذکر الہی سے سکون ملتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنے سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے۔ آج ہر میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر
اور نیشنل چینلوں پر ایک ہی پیغام دیا جاتا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ علل عباد، کیا سارے موسیقی سننے والے ہمہ وقت سکون میں رہتے ہیں؟ اللہ پاک نے صدیوں پہلے اپنے محبوب سید عالم علیہ السلام کی زبان مبارک سے خبردار کیا، او لوگو، تمہیں مختلف ہیلے بہانوں سے شیطان اپنی طرف لانے کی کوشش کرے گا، لیکن میں خبردار کرتا ہوں، اور خبردار بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان نبوت سے کرتا ہوں، کیونکہ قرآن عربی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان عربی، رب کائنات کو اپنے محبوب کی زبان سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کو بھی اپنے محبوب کی زبان میں نازل کیا۔ فرمایا پوری دنیا کے لوگوں اپنی اپنی بولیاں بولو، لیکن جب قرآن کو پڑھو گے میرے محبوب کی بولی سے پڑھو گے۔ منہ بولے تے بن دے سپارے پئے، میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا۔ اللہ نے خبردار کیا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کبھی شیطان کی فریب کاری میں نہ آ جانا، کبھی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، چینلوں کے فریب میں نہ آ جانا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ارے روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب بندہ اللہ رب العزت کا ایک دفعہ نام جپتا ہے، ایک دفعہ نام لیتا ہے، اللہ 70 دفعہ اس بندے کو بلاتا ہے۔ صرف اسے نہیں، اس کے والد کے نام کے ساتھ بلاتا ہے، اس کے آباء و اجداد کے نام لے لے کر میرا رب بلاتا ہے۔ ایک دفعہ بلا کے پکار کے تو دیکھ، اللہ۔ ذرا آنکھیں بند کر کے ہر نماز کے بعد اپنے دل کی طرف توجہ کر کے 10 منٹ کے لیے، وقت ہو تو 10 منٹ کے لیے، رات سونے سے پہلے اپنی چارپائی پر، اپنے بیڈ پر، اپنے بستر پر، اپنے سونے والی جگہ پر بیٹھ کر اور چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے اس تصور میں گزار دے کہ میرا جو جسم میں دل ہے، جو آواز آتی ہے، یہ ٹھک ٹھک کی آواز نہیں، میرا دل پکارتا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو خود پتا ہے کہ ایک تندرست دل ایک منٹ میں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے، اور ایک مسلمان کا جو دل ہے، کیونکہ مسلمان کا تو عقیدہ ایمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو میرے دل کی آواز ہے یہ ٹھک ٹھک نہیں، بلکہ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، کیے جانے سے نہ اللہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا دھبا، ایک تل لگ جاتا ہے۔ جب وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، یہ دل پر جو دھبا، جو ایک تل تھا کالے رنگ کا، وہ پھیلتا ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ پورا تل پورے قلب کو گھیر لیتا ہے، اس دل کو پھر وہ اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ اس بندے کو، ایسے بندے کو کوئی بھی اچھی بات بتائی جائے تو اس پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کا جو دل ہے، دل کی آنکھیں ہیں بند ہو چکی ہیں، اندھیرے میں چلی گئی ہیں، ان پر گناہوں کے زنگ لگ چکے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس زنگ کو اتارنے کے لیے اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک کے نام کی ضربیں لگانی ہیں۔ جس طرح لوہے کو پانی میں پڑا رہنے دیں تو زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس کا کاریگر لوہار اس کو ایک پھٹی میں ڈالتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس پر تھوڑے کی ضربیں لگاتا ہے، اس کی نرمی کی وجہ سے جو چاہے اس کی شکل بنا دیتا ہے۔ فرمایا جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تیرا قلب سیاہ ہو جائے، اندھیرے میں چلے جائے، تو سمجھے کہ مجھے تو کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی، جیسے لوگوں کو میلاد شریف کی خوشیاں نظر نہیں آتی، یہ سوچیں کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارا دل ابلیس نے اندھیرے میں کر دیا ہے، اسی لیے ہمیں خوشیاں نظر نہیں آ رہی؟ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے جب وہ ایسے ضرب لگائے گا، اللہ اللہ
اللہ جب ضرب لگتا جائے گا، ضرب لگنے کی وجہ سے اس کا دل اللہ پاک کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے اندھیرے سے نکل کر حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نورانیت میں آ جائے گا، پھر اسے ہر چیز نظر آئے گی، پھر وہ پکارے گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ جو دل ہے نا، یہ جگہ ہے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی، یہ ٹھکانہ ہے کہ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، یہاں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ۔ پھر جب یہ دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ذکر الہی کے توسل سے روشنی میں آئے گا، روشنی بھی وہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب وضاحت، کتاب مبین۔ تو جب حضور کے نور اور حضور کی محبت کی روشنی میں یہ دل آ جائے گا، پھر یاد رکھنا جنت اتنی قریب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے نا، جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس بندے کے لیے جنت کا فاصلہ اتنا ہے جتنی دیر میں اس نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد، آیت الکرسی بھی قرآن پاک ہے نا، ہمارا موضوع بھی ہے قرآن اور صاحب قرآن کا ادب۔ ہمارا کوئی موضوع، خواہ وہ توحید کا موضوع ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، اور توحید مکمل ہوتی ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ ہے، کیونکہ توحید بتائی ہی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے۔ تو جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس اتنی دیر ہوتی ہے کہ عصر کی نماز، یعنی قیامت کے دن بس ایسے ایسے جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اے حضور کے غلام، تو کس قدر خوش قسمت ہے کہ جس پل صراط سے تو گزر رہا ہوگا، تیرے قدموں کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے صدقے امام الملائکہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام پر بچھائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے امتی، حضور کے سارے عاشق، حضور کے سارے غلام جبریل علیہ السلام کے پروں کے اوپر سے گزر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ قرآن پاک کا ادب میں امید کرتا ہوں آپ میری براڈ کو آگے شیئر بھی کریں، 3 دوست بیٹھے ہیں، تینوں کر دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیں تعداد کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے پیغام کو دیکھنا ہے۔ آپ 3 دوست آگے براڈ شیئر کریں گے تو یہ پیغام کئیوں تک پہنچے گا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس محفل میں شرکت کر لے۔ تو آپ خود بھی لوگوں کو بتایا کریں، بڑے میٹھے انداز کے ساتھ، کرخت لہجے میں نہیں، عالم مفتی محدث مفکر مفسر بن کے نہیں، صرف عرض کرنی ہے بھائی صاحب قرآن پاک
اللہ کی الہامی کتاب ہے، اس کو سینے سے لگا لیں، اس کو لٹکا کے نہ پھر، یہ تمہارے پاؤں میں رکھنے والی جگہ نہیں، یہ تو اگر بس چلے تو تم اس کو اپنی آنکھوں سے بھی اونچا رکھو، اپنے سر کے اوپر رکھو، اس کو یہ بتائیں کہ یہ قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بولی ہے کہ منہ بولے تے بن دے سپارے پے، او میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا، منہ بولے تے بن دے سپارے پے۔ اور قرآن پاک کا امتیاز کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس قرآن پر باڈی گارڈ کیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ فرمایا انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، یعنی اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک خود۔ فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ اگر میں قرآن کو غلط پڑھ رہا ہوں، آپ کو یاد ہو، آپ ابھی کمنٹ میں کہیں گے آپ قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ امام اگر حالت امامت میں قرآن پاک کا کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی آیت آگے پیچھے کر دے، غلط پڑھے، پیچھے جسے پتا ہوگا وہ بولے گا۔ مسلمانوں کا 6-7 سال کا بچہ بھی بولے گا، اس کے سینے میں بھی قرآن ہے۔ اس کی ہیبت، اگر ہیبت کا تو سنا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس قرآن کی ہیبت اتنی ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ اس کی ہیبت کو برداشت نہ کرتے۔ یہ فقط قلوب انسانیت میں ایک قلب اطہر جس نے اس قرآن کو اپنے اندر داخل کیا، پھر سینہ بسینہ یہ فیض کہ طیبہ سے مگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے مگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحیدی کہ میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحیدی کہ میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ حفاظت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، نماز میں اس کی حفاظت، جب ایک دوسرے کے ساتھ حفاظ دور کر رہے ہوتے ہیں، سننے والا فوراً غلطی بتاتا ہے جو زبانی سنا رہا ہو۔ قرآن پاک بڑی عظمت والی شے ہے، مقام عطا کرتی ہے بندے کو، لیکن ہدی للمتقین، اس قرآن سے ہدایت فقط اسے ملتی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کو قرآن پاک کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر زیر، ہر زبر، ہر پیش، ہر مد، ہر آیت، ہر سپارہ، ہر ربع، ہر نصف، ہر ثلاثہ، پورا سپارہ الف سے لے کر ناس تک قرآن اسے سمجھ آئے گا
جس کے سینے میں امام الانبیاء، حبیب کبریا، آمینہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شب اسرا کے دلہا، امت کے شفیع، نبی غیبداں، مخبر صادق، وجہ وجود آدم، وجہ کائنات، ایمان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو قرآن سمجھ آئے گا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے تو پھر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ قرآن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بولی ہے، نازل کرنے والا خدا ہے اپنے محبوب کی بولی میں، اور سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، لیکن اس کے لیے اپنی عقلوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، عاشق بننا پڑتا ہے، دیوانہ بننا پڑتا ہے، مجنوں بننا پڑتا ہے۔ جی ہاں، جو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی صاحب قرآن کا اکرام کرنے والا ہوگا نا، وہ قرآن کا بھی اکرام کرنے والا ہوگا۔ میں تو جب بھی قرآن اٹھاتا ہوں میں تو اس تصور سے اٹھاتا ہوں یہ وہ قرآن ہے جو میرے آقا کی بولی ہے، میرا اپنا وجدان ہے۔ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں میں تصور یہی رکھتا ہوں کہ یہ قرآن میرے مصطفیٰ کی بولی ہے، رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، اپنے محبوب کی بولی میں قرآن کر رہا ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ یقین کریں، پھر قرآن پاک کا مزہ آتا ہے، پھر پڑھنے کا مزہ آتا ہے، پھر بندہ پرواز کرتا ہے، پھر بندے کو اللہ کی توحید سمجھ آتی ہے، پھر بندے کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ تصور ذہن میں بٹھا لینا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھنے کے لیے بھی حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے گا، جس منہ طرف اس کعبہ شریف کے یہ قبلہ کی پہچان کس نے بتائی ہے؟ صاحب قرآن نے بتائی ہے۔ مسجد قبلتین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کے 2 محراب ہیں۔ بتانے والوں نے کہا یہ اول محراب ہے، یہ 2م محراب ہے۔ مسلمان پہلے رخ کیا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ وعلیکم السلام۔ مسلمان پہلے رخ کیا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، پھر وہ وقت آیا حالت نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک ایسے آسمان کی طرف کیا، آپ کے قلب اطہر میں یہ خیال آیا کیوں نہ ہمارا کعبہ وہ ہو جو ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، خانہ کعبہ۔ یقین کریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں حالت نماز میں صحابہ کی اقتداء کرتے ہوئے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جناب یعنی اولو العزم صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، اکابر صحابہ، حالت نماز میں حضور نے آسمان کی طرف ایسا کیا۔ اللہ پاک نے فوراً قرآن کو نازل کیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ ہائے ہائے ہائے، اگر کوئی محبت والا بیٹھا ہے نا، ذرا جھوم کے اس محبت میں جا کے یہ قرآن کی آیت تصور میں سنو، قد نرا تقلب وجہک، حضور نے ایسے چہرہ اٹھایا، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا، اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، معذرت کے ساتھ
یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ فرمایا قد نرا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے آسمان پر اٹھتے ہوئے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میں الحمدللہ مترنم واز کرنے والا بھی ہوں، میں کوئی مفتی، مفکر، مفسر، محدث نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک سیکھنے کا میرا ایک ذہن ہے۔ کیا بات ہے! فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جو آپ کی مرضی اور منشا ہے نا وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ محبوب جو آپ کی مرضی ہے نا، آپ اس قبلہ کی طرف پھر جائیں جدھر آپ کا دل پھر رہا ہے۔ حالت نماز میں حضور سید عالم علیہ السلام نے اپنا رخ انور بیت المقدس سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حال ایسے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی تحریروں میں بھی لکھا ہوا ہے، حالت میں نماز میں اگر نبی کا بھی خیال آ جائے نا استغفر اللہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ نماز ہی نہیں ہے کہ جس نماز میں حضور کا تصور نہ ہو۔ رب تو نماز نہیں نہ پڑھتا، اب یہ تصور رکھیں رب ایسے پڑھتا ہوگا، رب تو نماز پڑھنے سے پاک ہے نا۔ جب کوئی بندہ مومن، جب کوئی امام الانبیاء کا غلام اور عاشق نماز پڑھے گا نا، اس کا حالت نماز میں تصور یہ ہوگا ہاتھ اٹھا رہا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، قعدہ کر رہا ہے، تشہد پڑھ رہا ہے، سلام پھر رہا ہے۔ تصور یہ ہوگا کہ میرے نبی نے ایسا کیا ہوگا۔ بندگی اللہ کی ہے، ایاک نعبد، یہ یاد رکھیے گا۔ اہل سنت سے بڑا کوئی توحید یاد رکھیے گا، اہل سنت سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں ہے، اور اللہ کی توحید کو خطرہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید مکمل ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اب اللہ مرضی پوچھ رہا ہے محبوب۔ پہلے اللہ نے کہا کہ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے قلب اطہر کی طرف بھی اور آپ کے چہرے کی طرف بھی۔ کیا شان ہے میرے کریم آقا کی، حضور آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ حضور کے قلب کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب آپ کی کیا مرضی ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ اللہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ ہائے 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 ہائے، جن کو قرآن پاک کی سوچ سمجھ ہو نا، وہ کسی عاشق رسول کا ترجمہ اور عاشق رسول کی ہوئی تفسیر قرآن پاک کو اٹھا کے اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھنا، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ہائے ہائے ہائے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ اللہ، امام اہل سنت کا ترجمہ ہو، کنز الایمان، تبیان القرآن ہو، ضیاء القرآن ہو، مفتی قاسم صاحب کا ترجمہ تفسیر ہو جی، لیکن ترجمہ ہو کسی عاشق رسول کا جس نے کیا ہو۔ اس لیے عاشق جب ترجمہ کرتا ہے نا، وہ عشق رسالت باب میں مگن ہو کے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہر ایک نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن جب امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا نا، آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب فرق دیکھیں، ایک کہہ رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع تو پھر شروع ہے نا، پھر وہ اللہ کے نام سے تو نہیں ہے نا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کنز الایمان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا تو آپ نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ پڑھنے والا جب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھے گا، وہ شروع کرتا ہوں سے نہیں پڑھے گا، بلکہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا محبوب چہرہ پھیریے ذرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس سے اپنا چہرہ ہٹایا اور مسجد حرام کی طرف کر دیا، سارے پھر گئے، جہاں جہاں کوئی تھا وہاں پھر گئے۔ جن جن کو میرے رب نے خبر دی کہ میرا محبوب پھر گیا ہے بیت المقدس سے، میرے محبوب نے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا ہے، نماز ختم ہوئی، آپ نے سلام پھیرا اور اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا۔ یقین کریں کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہا کہ محبوب ہوا کیا ہے، نہ ہی حالت نماز میں صحابہ کرام کسی امتحان میں پڑے کہ حضور سے پوچھیں گے نماز کے بعد ایسا کیوں ہوا ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تجسس کو دیکھا، چہروں کو دیکھا۔ وہ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، وہ تو بتانے سے پہلے سب کچھ بتانے والے ہیں۔ کہا میرے صحابہ، میرے دل میں خیال آیا حالت نماز میں کہ ہمارا وہ کعبہ نہ ہو جو ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، جس کو بناتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کس نبی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا، میلاد کا مطلب ہے نا کسی آنے والے کا ذکر کرنا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑا ہو کر، جس پتھر پر کھڑے ہو کر گو کا کام لیتے تھے، بیت اللہ خانہ کعبہ کا پتھر لگانے کے لیے اس پر کھڑے ہو کر کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ بھیج اس رسول کو جسے تو بھیجنا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے ساتھ تو وہ تو پتھر بھی نرم ہو گیا، اللہ پاک نے اس پتھر کو کہا پتھر نرم ہو جا، میرا خلیل تیرے اوپر کھڑے ہو کر میرے محبوب کا میلاد سنا رہا ہے، اتنا نرم ہو جا کہ میرے خلیل کے ان قدموں کے نشانوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دے۔ آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم کی شکل میں حرم کے اندر موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں آج بھی۔ صحابہ کو حضور نے فرمایا میں تو کعبے سے اللہ کے حکم سے بیت المقدس سے رخ میں نے، تم لوگ کیوں پھرے؟ حضور ہم اکیلے نہیں پھرے، یہ جو آپ کے پیچھے چاروں یار کھڑے تھے نا، ابو بکر عمر عثمان علی، آپ نے باری باری سب سے پوچھا علی تم نے کیوں پھیرا؟ حضور میرے ساتھ عثمان غنی کھڑے تھے، جب وہ پھرنے لگے تو میں پھر گیا۔ جناب عثمان سے پوچھا عثمان تم کیوں پھرے؟ کہا حضور اب میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ فاروق اعظم تھے، وہ پھرے میں پھرے۔ فاروق اعظم سے حضور نے پوچھا تم کیوں پھرے؟ عرض کی حضور یہ میرے ساتھ کثر صداقت کا شہنشاہ، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، خلیفہ محبوب رب اکبر، بعد الانبیاء افضل البشر، جناب ابو بکر پھرے تو ہم پھرے۔ پھر نگاہ نبوت صداقت کے چہرے پہ پڑی، جناب ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر تم نے بیت المقدس سے رخ کیوں پھیرا؟ عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اس قبلے سے تعلق ہی نہیں ہے جدھر سے آپ کا چہرہ پھر جائے، ہمارا تو کعبہ بھی وہی ہے جدھر یار کا چہرہ پھر جاتا ہے، جدھر یار کا چہرہ پھر جاتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی محبت، قرآن کے ساتھ
السلام علیکم کر صاحب عمران آیا کہ نہیں آیا؟ میں کہ عمران نہیں آیا تو پھر میں آ کے ہانڈی بنا لوں. وعلیکم السلام. دکان تے تاجے تک نہیں آیا تے اتنے میں گیا سا تے اپنے کی نا بلال بھائی لگے سن ہانڈی نو کچھ نہ کچھ کر دے. یہ ہے محبت. ان کو قرآن سے بھی محبت تھی, صاحب قرآن سے بھی محبت تھی. میں نے یہ اب قرآن کی باتیں بتائی ہیں نا آپ کو. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو اہل سنت ہیں یہ یا رسول اللہ کہنے والے کوئی قرآن و حدیث کی بات بتائیں, تو کعبہ اگر بدلا ہے نا بیت المقدس سے, مسجد حرام کو بیت اللہ کو اللہ نے قبلہ عبادت بنایا ہے نا, تو یہ حضور کے رخ انور کا صدقہ ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فولوا وجوهكم شطرا فولوا وجوهكم شطرا. فولوا وجوهكم شطرا. نہیں اللہ پاک نے we have چلو ادھا کام انہیں کرتے بہتر ہو گیا. انہیں پیاز نو تڑکا لایا ہونا. میں کہ وہ لیٹ ہی گیا تو پھر میں تے آگے کرانا. اور پارسل بھی انہیں دے پائی گئے ایک ٹائم دیتے, ایک ٹائم دے 3 ٹائم, انہیں پائی گئے 3 ٹائم چل جانا.